وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سامعین گرامی، آج کے درس میں جس موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کے چند نکات خود اپنی اصلاح کے لیے اور پھر آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات سمجھنے کی توفیق دے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عمل کی توفیق مانگنی چاہیے، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے، تین کل پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر شر سے بچاتا ہے، برے اثرات سے، جادو سے، نظر بد سے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ بھی اس کا شکار پڑتے ہی نہیں۔ ان سے پوچھ لیں، کئی دفعہ بتائیں گے آپ یہ کریں، دوسروں کو بتائیں، لیکن خود نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز کے بعد اگر انسان بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ، فرض نماز کے بعد، اور اذکار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ سفر کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کروانے، اور یہ پتہ ہے کہ فرض نماز پڑھ کے تمہارے لیے کون دعا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جو اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور وہاں جس کو اللہ توفیق دے وہی بیٹھتا ہے، باقی وہ جو نہیں کرتا۔ تو توفیق کے بغیر بات نہیں، اس لیے اللہ سے توفیق مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے اس کام کی توفیق دے دے، نیکی کی توفیق دے دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہے۔ اولاد کی تربیت بڑا اہم معاملہ ہے، اور آج کے فتنوں کے دور میں بہت ہی زیادہ اس کی حساسیت بڑھ گئی ہے، مختلف چیزوں کے معاشرے میں آ جانے کی وجہ سے۔ میں چند ایک باتیں صرف آپ کے سامنے بطور اشارہ کر رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے اور اس پر عمل کی توفیق دے دے، انشاءاللہ ہمارے مسائل میں بہت ساری کمی واقع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ سمجھیں کہ میری اولاد کا زندگی کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی گاڑی اچھی لے، اچھی نہ لے، بس پہ بیٹھے، ٹرین پہ بیٹھے، اسے اگر منزل کا نہ پتہ ہو تو وہ جو مرضی سواری لے لے کہیں نہیں پہنچے گا۔ اسے پتہ ہونا چاہیے میری منزل کون سی ہے، میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو کہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ منزل کا جب تک تعین نہ ہو وہ کبھی بھی سفر کامیابی سے طے نہیں کر سکتا، چاہے جتنی مرضی اس کے پاس تیز رفتار سواری ہو۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ منزل کیا ہے۔ منزل اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہے۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم سے بچایا۔ یہ منزل متعین ہو چکی ہے، میں اور آپ اس میں
تبدیلی کرے، کچھ اور سوچے، وہ بلا وجہ کی بات سے ہو سکتی ہے، لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ 100% ذہن میں واضح کر رہے جہنم سے بچنا اور جنت کا حصول۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو۔ پاکستان کے مفتی جناب شیخ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے ذمہ ہمارے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا نہیں ہے، میرے بچے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، میرے بچے یہ کر لیں، وہ فرماتے ہیں یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو روٹی دے دی، کوئی بھوکا نہیں مرے، ہمارے ذمہ ان کو جہنم سے بچانا۔ ایک ایسے شیخ جن کو اللہ نے علم دیا، عمل دیا، پاکستان میں پڑھے، سعودیہ میں پڑھتے ہیں، ساری زندگی اس میں گزر رہی ہے، اب اپنے بچوں کی تربیت کر کے آخری عمر اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، بڑھاپے میں ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہماری ذمہ داری، بچوں کو جہنم سے بچانا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ جہاں رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ہر چیز کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں، تمہارا رزق آسمان کو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو ہم اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ مخلوق ہمیں کھانا کھلائے، اور ہم یہ نہیں چاہتے ہمیں پانی پلائے، یہ تو ہم ان کو دے رہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور وہ قوتوں والا ہے، یہ تو اللہ دے رہا ہے، وہ تم سے اپنی عبادت مانگ رہا ہے۔ رزق تو وہ دے رہا ہے، آسمانوں سے اتار رہا ہے، زمین سے نکال رہا ہے، جو گندم آپ نے پتہ نہیں کب کھانی ہے اس کے بندوبست وہ کر رہا ہے، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سمجھے یہ کام اللہ نے کر دینے انشاءاللہ۔ ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ بچوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا کرنا جس سے وہ جہنم کی آگ سے بچیں، اور یہ آپ ویسے ذہن میں بٹھا لیں، بطور اصول ہی سمجھ لیں کہ ہر وہ کام بڑا یا چھوٹا، آپ سن رہے ہیں، ہر وہ کام بڑا ہو یا چھوٹا، جو آپ کو جہنم سے بچائے اور جنت میں قریب کر دے، وہی والا کام آپ کی دنیا سنوارے گا۔ ہر وہ کام جو آپ کو جنت میں لے جائے گا، وہی والا کام در حقیقت آپ کی کیا سنوارے گا؟ دنیا۔ اور ہر وہ کام جو جہنم میں لے جانے والا ہے، وہ دنیا کو تباہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں ذلیل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی دیتا ہے، ان کو آخرت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی عزت بھی ان کو دیتا ہے، آخرت کی عزت بھی دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ تو ہر وہ کام جو آپ اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے کریں گے، اسی کی وجہ سے ان کی دنیا بھی سمجھ جائے۔ جب کسی کی آخرت جنت بنتی ہے تو اس کی دنیا بھی جنت بن جاتی ہے، حقیقی معنوں میں، ان معنوں میں نہیں کہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں اور اس میں گانے لگے ہوئے ہیں اور الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، اس کو ہم جنت سمجھیں۔ یہ کہاں کی جنت ہو؟ جنت ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اللہ راضی ہو، اس کے والدین خوش ہوں، اس کے بچے دین کے راستے پہ چل رہے ہوں، اور وہ ہر وقت تیار ہو، جو ہی موت آئے گی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک عام سادہ روٹی کھا کے وہ اتنا خوش ہو کہ ایسی خوشی بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہو، غنا کی دولت اسے مل جائے۔ یہ جنت ہے دنیا میں۔ یہ کون سی جنت ہے؟ اربوں روپیہ پاس اور بھوکوں کی طرح دوسروں کی گاڑی کو دیکھتا ہے انسان، اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی، یہ جنت تھوڑی، یہ تو بھوکا پن۔ تو ہر وہ خوبی جو انسان کو جنت کے قریب کرتی ہے،
وہ اس کی دنیا بھی سنوار دیتے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو جہنم کے قریب کرتی ہے وہ اس کی دنیا بھی جہنم بنا دیتی ہے۔ تو ہدف طے ہو گیا کہ ہمارے بچوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جہنم سے بچانا اور ان کو جنت کے اندر لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے کوششیں ہیں، اس کے لیے محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس راستے کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے 3 باتیں ذہن میں بس بٹھا لیں۔ پہلی بات، اپنے بچوں کو نماز پہ لگا، نماز پہ لگا۔ اب یہ کیسے آپ نے ہدف طے کرنا ہے، اس کے اوپر آپ سوچیں۔ یہ ہدف کیسے طے ہوگا، اس کے لیے کیا ضرورتیں ہیں، اس کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا، یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ ایک شخص جو ایمان لے آیا اسے اپنے بچے کو نماز پہ لگانا۔ نماز اتنی اہم ترین چیز ہے، اتنی اہم ترین چیز ہے۔ ایک نماز دوسری نماز، درمیان کے گناہ معاف، موت تک سلسلہ چلتا رہے، جو ہی موت آئے گی جنت۔ جتنی برائیاں ہیں، جتنی بے حیائیاں ہیں، کوئی طاقت انسان کو ان سے روک نہیں سکتی سوائے نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کتنے والد ہیں، والدہ پریشان ہیں، بچے موبائل پہ یہ دیکھتے ہیں، فلاں یہ ہوتا ہے، فلاں یہ، آپ نہیں روک سکتے۔ طاقت کس چیز میں ہے؟ اسے اللہ کے سامنے سجدہ کروانا۔ اپنے بیٹے بیٹی کو نماز پہ لگا دو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے دل میں یہ جوہر پیدا ہو جائے گا کہ برائی اور بے حیائی اس کے دل میں جگہ نہیں پکڑ سکے۔ برائی اور بے حیائی ایک درخت ہے جو اگتا ہے، نیکی ایک درخت ہے جو اگتا ہے۔ ان کو زمین چاہیے نا، اس کو کیا چاہیے؟ زمین چاہیے۔ تو جس جگہ پہ برائی اگتی ہے، جس دل میں سے نکل کے وہ پودا بنتا ہے برائی کا، وہ نمازی کا دل نہیں ہو سکتا۔ نمازی بندے کے دل کے اندر سے ہمیشہ نیکی کا پودا نکلے گا، برائی کا نہیں نکل سکتا۔ اور اگر کسی نمازی کے اندر سے نکل رہا ہے تو وہ اپنی نماز کی فکر کرے، اس کی نماز نماز نہیں ہے، اس کے اندر مسائل ہیں، اسے حل کرنے چاہیے۔ نماز پہ اپنے آپ کو بچوں کو لگا۔ ایک عالم نے بڑی مضبوط بات کہی، اس کو آپ سنیں کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھو، پڑھتے نہیں، پھر کہتے ہیں پڑھو، پھر نہیں پڑھتے، یا بچپن میں پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا جوانی میں قدم رکھتے ہیں، پھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تھوڑا شعور سنبھالتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں سب کا زور اس بات پہ ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ یہ کہ وہ کس کے سامنے قیام کرے، کس کے سامنے اپنے جسم کو جھکائے، کس کے سامنے ماتھا ٹیکے؟ اس اللہ کا تعارف کروایا ہے؟ ان بچوں کو بتایا ہے کہ اللہ کو؟ ایک بچہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا جب تک حقیقی معنوں میں اور شعوری طور پر اسے اللہ کا تعارف نہیں ہو۔ اسے بتائیں تجھے پیدا کس نے کیا، اسے بتائیں تجھے پیدا کرنے کے بعد کون رزق دے رہا ہے، یہ روٹی کا لقمہ تیرے منہ میں جا رہا ہے کون دے، یہ پانی کا گھونٹ تو پی رہا کس نے دیا؟ اس کے برعکس ہمارا بچہ جو پڑھ آتا ہے یہ 9ویں 10ویں کی سائنس اور اس میں بیولوجی پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اندر ایک نظریہ ہے ڈارون کی تھیوری کا۔ وہ ڈارون یہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، اور بندر سے پہلے کیڑا مکوڑا تھا، اس سے پہلے ایک اور چھوٹا کمپلیکس آرگینزم تھا، اس سے بھی چھوٹا کیڑا، وہ بس خود ہی پیدا ہو گیا۔ تو جو سب سے چھوٹا تھا وہ خود ہی بس بن گیا، اور ہوتے ہوتے بندر سے نکلتے نکلتے انسان بن گیا۔ بچے کو ہم نے قرآن نہیں پڑھایا کہ تیرا خالق کون ہے، اس نے تجھے کیسے پیدا کیا، وہ نہیں پڑھایا، اس نے وہ پڑھ لیا۔ اس کے تو ذہن میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میرا کوئی خالق ہے۔
وہ تو اپنے آپ کو بندروں کی نسل سمجھ رہا ہے، وہ کیا سجدہ کرے گا؟ اسے یہ بتایا جائے کہ تو سجدہ کر رہا ہے، کس کو کر رہا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے تو کس کے گھر میں بیٹھے؟ یہ اصل بنیادی بات ہے جو ہمارے اندر فرق آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہماری آنکھیں بہتی نہیں ہیں۔ اللہ کے گھر میں ہم ایسے داخل ہو رہے ہوتے ہیں جیسے بازار میں داخل ہو، قدموں کے اندر لرزش تک نہیں آتی، کس کے گھر میں داخل ہو، کپاہٹ نہیں آتی، کس کے گھر میں جانا، بیٹھنے کا سننے کا انداز تبدیل نہیں ہوتا، عامی بات سمجھتے۔ یہ یقین، یہ میرا خالق بات کر، یہ ایمان، یہ بات کرنے والا وہ ہے جس نے ابھی مجھے کھانا دیا ہے، اور جو میں اگلا کھانے جا رہا ہوں اس نے دیا، یہ جو میرا سانس چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، اس نے مجھے حقیر مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے انسان، تیرے اوپر ایک وقت گزر چکا، تیرا نام نشان نہیں تھا، کس نے مٹی سے تیرے باپ آدم اور حوا کو پیدا کیا اور پانی کے حقیر قطرے سے اس نسل کے سلسلے کو آگے چلایا، اور کس نے تیری ماں کے رحم میں پانی کے قطرے کے اوپر تیری تصویریں بنائیں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور کون وہاں پر تجھے خوراکیں دیتا رہا، اور کس نے تجھے دنیا کے اندر آنے کا بندوبست کیا، اور کون ہے جو اب تیرا سارا نظام چلا رہا ہے؟ تو سوتا رہتا ہے، تیرا دل کام کر رہا ہے، تو سوتا رہتا ہے، تیرا سانس چل رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ ایک عام کہانی ہے سچی، جیسے لوگ بیان کرتے ہیں۔ عربوں کے اندر ایک آدمی بیمار ہو گیا، اسے اسپتال لے جایا گیا، آکسیجن لگائی گئی، فلاں فلاں، چند دن بعد وہ ٹھیک ہو گیا، باہر آیا، اس کو بل تھما دیا کئی لاکھوں ریال کا، یہ بل آپ جمع کریں، تو وہ رونے لگ پڑا۔ ڈاکٹروں نے کہا، انتظامیہ نے، پیسے نہیں ہیں تیرے پاس، بتا کسی اور طریقے سے بل ادا ہو جائے گا، اتنا پریشان ہو رہا ہے مسلسل۔ تو جب اس سے وجہ پوچھے گی تو وہ کہتا ہے میرے پاس پیسہ ہے، میں بل بھی ادا کروں گا، میں سوچ یہ رہا ہوں چند دن آکسیجن تم لوگوں نے مجھے دی اور میں زندہ رہا، میں سال ہر سال سے اپنے اللہ کی آکسیجن استعمال کر رہا ہوں، اس نے آج تک بل نہیں بھیجا، اس نے آج تک نہیں بھیجا۔ اس کا دیا ہوا نظام، وہ خالق، مالک، رازق، رب، ہر ضرورت ہماری پوری کرنے والا۔ بچے کو بتایا جائے تجھے ایک آدمی نے کھانا کھلا دیا، تو کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، اس کے بغیر میں مر جاؤں، اور جو تجھے زبان دے چکا، جس نے تیرے ہونٹ بنائے، جس نے تیرا معدہ بنایا، جس نے تجھے سانس دیا، وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ۔ یہ پورا یقینی تصور اس کے ذہن میں ہو، اور یہ ایک دن میں نہیں آئے گا، یہ والدین کے سجدوں سے آئے گا۔ یہ کس سے آئے گا؟ بچہ دیکھے گا میرا باپ اتنا جوان ہے، میرا باپ اتنا بہادر ہے، میرا باپ اتنی بات کرنے والا ہے، جب چار لوگوں میں بیٹھتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو بیٹھا ہے، لیکن جب یہ مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے اس کی ہاں یہ نکل جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے اس مصلے پہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن جب وہ بچہ یہ دیکھے گا کہ میرا باپ ایک پولیس والے کے سامنے کھڑے ہو کے تو سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں کان صاف کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ وہ کہے گا کہ یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ بچے کو ہم نے سکھانا، ہمارے عمل نے اس کے اندر ڈالنا ہے۔ اللہ کی طاقت کتنی ہے میرے باپ کے سامنے، اور لوگوں کی طاقت میرے باپ کے سامنے کتنی۔ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے بچہ اپنے اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کتنے سال کا بچہ بولتا ہے؟ ہاں جی، تو سال سوا سال کا ابو امی کہنا شروع کر دیتا ہے، تقریباً سال سوا سال وہ سنتا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ سنتا رہتا ہے، بالکل ٹھیک لفظ سنتا ہے، پھر وہ بولتا ہے، پھر اس کے بعد وہ 2 4 6 سال دیکھتا رہتا ہے،
میرے ابو یہ کر رہے ہیں، میری امی یہ کر رہے ہیں، میرا دادا یہ کر رہا ہے، میرے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ اذان ہوتی ہے سوئے رہتے ہیں، ابو کا دوست آتا ہے بھاگ کے اٹھتا ہے، وہ کرتا کچھ نہیں ہے، وہ 2 سال کا بچہ کرتا کچھ نہیں، جیسے 1 سال وہ بولا نہیں سنا، پھر سال بعد اس نے ابو امی کہا، سنتا رہا، پھر بولا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور وہی بولا جو اما ابا بولتے تھے۔ کبھی ایسا ہوا اما ابا اردو بولتے ہیں، بچہ انگریزی شروع کر دے، کون سی زبان بولتا ہے بچہ؟ ہم کہتے ہیں ماں کی زبان، مادری زبان۔ کبھی ایک مثال دنیا میں دیں، ایک مثال دنیا میں دیں بچہ ماں کے علاوہ کچھ اور زبان بولے، ہے نہیں، مادری زبان۔ جب یہ طے شدہ بات ہے کہ بچہ ماں کی بولی بولتا ہے تو بچہ عمل بھی امی ابو کا کرتا ہے، پھر وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اذان ہوئی ہے، کچھ اس کے اوپر اثر ہوا، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا۔ ہم بچے کی تربیت تب شروع کرتے ہیں جب تربیت ہو چکی ہوتی ہے، غلط یا صحیح۔ ہم اس وقت روتے ہیں جب کام پانی سر سے گزر چکا ہو۔ یہ تو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کے اعمال اس پہ اثر کرتے ہیں۔ یہ تو اس سے پہلے بھی بات ہوتی ہے، نبی اسلام نے فرمایا جو مرد اپنی اہلیہ کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یا اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، اور اگر اس وجہ سے تو ہمیں اولاد دے دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔ اللہ اس بچے کو اگر اس وجہ سے پیدا ہو گیا بچہ، اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے بچا دے۔ ہم جا کے فکر کرتے ہیں، اور جب یہ وقت ہوتا ہے دعائیں پڑھنے کا، اس وقت گانے لگے ہوتے ہیں، اس وقت فلمیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، اس وقت طہارت کے بغیر فجر کی نمازیں چھوڑ کے سوئے ہوتے ہیں جب بچے کی بنیاد بن رہی ہوتی ہے۔ ہدف کیا ہے؟ نماز پہ لانا۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے تعارف۔ جتنا بڑا تعارف اللہ کا بچے کے سامنے ہوگا اتنی اس کی نماز آسان بھی ہو جائے گی اور لذت والی بھی ہو جائے گی۔ اور وہ تعارف کیسے ہوگا؟ علم سے اور عمل سے۔ کس کے علم اور عمل سے؟ ابا کے علم اور عمل سے۔ والد کا علم وہ منتقل کرے، بتائے، ہر دفعہ بتائے آپ کا رب کون ہے، اس کو دعا پڑھائے، پڑھو بسم اللہ، کھانے لگے کیا پڑھو؟ بیٹا تیرے اندر طاقت نہیں ہے کھانے کی جب تک اللہ نہیں اجازت دے۔ اس کو سمجھائے، بات بات پر بتائے، اس کے بعد دعا اس کو پڑھائے، واش روم جاتے ہوئے اللہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کو سمجھائے اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جنوں اور جنیوں سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ کی پناہ نہیں مانگے، تو پھر طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس کو صرف دعائیں رٹوائے نہیں، اس کو مفہوم شعوری سمجھائے اور خود بھی وہاں رک کے پڑھے۔ اور جب یہ اللہ کا تعارف اس کے سامنے باتوں سے رکھے تو بچہ فوراً موازنہ کر رہا ہوتا ہے۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جو ابو جان کہہ رہے ہیں، امی جان فرما رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو ابو جان کے کوئی عمل سے بھی کچھ سمجھ آتی ہے کہ اللہ بڑا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو فوراً اٹھ جاؤ نماز کے لیے، تو ابو جان سوئے رہتے ہیں۔ اور باہر سے پیغام آیا تھا، میں نے جا کے دیا، 4 سال کا بچہ کہتا ہے ابو جی وہ فلاں بندہ آیا ہے، ابو جی نے ایک دم چھلانگ لگا دی، بیٹھ سے بھاگ کے بچ۔ اب بچہ تو عالم کو نہیں ہے، بچے نے تو ایم اے نہیں کیا، اس نے تو یہی دیکھا ہے کہ ابو جان جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، بڑا یہ اماں غلط کیا ہے۔ یہ چل رہا ہے، بچہ عمل کو دیکھ کے دوسرے سال میں، تیسرے سال میں، چوتھے، پانچویں، چھٹے میں فیصلے کر رہا ہے، اور جب ہم کچھ سوچتے ہیں تب تک وہ فیصلے کر چکا ہوتا ہے، اس وقت تک فیصلے کر چکا ہوتا ہے۔
اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور اسی کے مطابق وہ زندگی کو آگے ڈگر پہ چلنا شروع کر دے۔ ہدف ہے جہنم سے بچانا، اور ایمان لانے کے بعد اس کا راستہ کیا ہے؟ نماز، 5 وقت کی نماز باجماعت۔ اس کے لیے اس کو اللہ کا تعارف پیش کیا کہ ہر چیز اس کے پیچھے اللہ کا حکم جاری ہو، ایک ذرہ اور پتہ بھی نہیں ہوتا۔ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر پیارے رسول آپ کو بھی ہم کوئی تکلیف دے، کوئی دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ آپ کو کوئی رحمت اور اپنی مہربانی دینا چاہے تو روک نہیں سکتے۔ تو اختیار کس کا ہے؟ یہ پوری بات بچے کے دل و جان میں ڈالی جائے، بچہ دیکھے یہ بار بار کہ جب بھی مشکل آتی ہے گھر میں، کوئی مشکل، بچہ ایک دم بیمار ہو گیا، کوئی اور مسئلہ بن گیا، تو ابو جان جو ہے وہ مسلح پکڑتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں؟ اس سے اظہاریہ ہوتا ہے، بچے کے دل و جان میں بات جاتی ہے کہ میرے والد کیا چیز ہے، میری اماں کیا چیز، میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، پھر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو 5 6 سال 7 سال، اچھا جی نماز کا حکم بچے کو کب دینا چاہیے؟ ہاں جی 7 سال کی عمر میں، تو وہ 7 سال دیکھے کہ میرے والد گرامی اور میری اماں جی اذان کے بعد کوئی اور کام نہیں، تو آپ کو تو اسے کہنا نہیں پڑے گا نماز پڑھنی، اسے بتانا ہی نہیں پڑے، وہ تو خود خود کہے گا، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ جب بھی مشکل گھڑی آتی میرے والد یہاں ہوتے، اتنا مضبوط میرا باپ دھائیاں مار کے ہوتا ہے رب کے سامنے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ میری اماں جان اللہ کے سامنے کیوں روتی ہے؟ یہ کیا ہے اس کتاب کے اندر، یہ بار بار کیوں کھولتے ہیں؟ یہ کتاب کس چیز کی مسئلہ بنا ہوا ہے؟ انگریزی کا، ریاضی کا، نمبر کم نہ آتے، نمبر کم نہ آتے، ناظرہ قرآن آتا ہے نہیں آتا، ترجمہ قرآن آتا ہے نہیں آتا، ہر شعر آ جائے بس، اور پھر اوپر ہم خود سے بتاتے ہیں۔ اچھا کیا بتاتے ہیں؟ گھر میں ہم نا رکھیں گے استاد، یہ کون سے استاد جی ہیں جی؟ یہ ناظرہ پڑھانے والے قاری صاحب رکھے ہوئے۔ ہاں جی میں گھر میں گیا، انہوں نے میرا کھانا بنایا ہوا تھا مغرب کے بعد، اس وقت ہی وہاں قاری صاحب آتے تھے، تو میں اندر بیٹھا ہوا تو اچانک نا وہ کچن سے جو خاتون تھی، میرا محرم گھر تھا، ہاں جی کی میری ادھر میں گیا ہوا، تو میں اندر ہی بیٹھا تھا اور تو میری جگہ تھا، ادھر سے آواز آئی کہ باہر بیل جب ہوئی، کہہ دو آج پڑھائی آئے چھٹی ہے۔ قاری صاحب کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولا گیا اور کیا جو کیا ہے اچھا ہاں جی، اور پوچھا جائے کہ قاری صاحب کو کیا دیتے ہیں تو وہ کافی 1000 روپیہ اس کو بات کی ہوگا، اور انگریزی والے اسٹاف کو رکھا ہے، تو جو وہ پتا چلے کہ آنے والے ہیں اس سے پہلے کتابیں لکھی رکھنی، ناغا نہیں کرنا، چھٹی نہیں کرنا، اور اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ دیکھ لو، یہ نہ کہ یہ استاد ہیں، ان کے پڑھے ہوئے بچے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، تو 15-20 ہزار ہو چاہیے، اس سے کام کون کراتا ہے؟ پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے، باقی مہنگے بڑی جائے گا۔ یہ ہم کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں اور ہمارے بچے بدھو ہیں؟ ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی یہ سارا کچھ دیکھ کے۔ ویسے بھی ہمارے بچے کو کہے کہ تمہارا بچہ کوئی زیادہ سیاح نہیں ہے، بدھو سے ہم لڑ پڑتے ہیں۔ اس معاملے میں شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم یہ سارے فرق اس کو دکھاتے جاؤ، وہ بدھو ہے بچہ، اس کو کیا پتہ لگے؟ وہ سارے فیصلے یہ دیکھ دیکھ کے کر چکا ہو، اس کے بعد ہم کہیں
یہ سارے راستے تو میں نے اپنے بچے کو چلا لیے، اب وہ اس مسئلے پہ کھڑا ہو جائے، یہ ہماری خام کیا ہے؟ یہ خام کیا ہے؟ یہ نہیں۔ جہنم سے بچانے کا بنیادی اصول کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ، مرد کے لیے اور عورت کے لیے کرنا، یہ ہے جو آڑ بنے گی جہنم کے راستے۔ یہ برائیوں سے روکنے والی چیز، یہ گناہوں کو ختم کرنے والی چیز، یہ ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ 5 دفعہ اس میں غسل کرے تو اس کے اوپر کوئی ڈال کچل باقی نہیں رہتا، اور جو مسلسل عمل کرتا رہے یہاں تک کہ اس کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے، سیدھا جنت میں جائے۔ یہ بنیادی ترین چیز ہے انسان کے جنت میں جانے کی اور جہنم سے بچنے کے لیے۔ یہ کیسے بچوں میں آئے گی؟ میں نے صرف چند ایک اشارے کی، اس کی بڑی لمبی بات ہے، آپ اس کے سارے پہلوؤں میں سوچیں۔ نقطے 2 ہے، اس کے سامنے اللہ ذو جلال والاکرام کا تعارف کروانا۔ کیسے؟ 2 طرح سے، علم کے ذریعے سے بھی، بول کے، پڑھا کے، اور عمل کے ذریعے سے۔ اور یہ بات لازم سمجھ لیں، آج تک دنیا میں آپ کوئی بچہ نہیں دکھا سکتے جو بچہ اس کی اماں اردو بولتی ہو اور وہ ماں کو سن سن کے انگریزی بولنا شروع کر دے۔ کبھی ہوتا ہے؟ تو یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ ابا پکا نمازی ہو تو بچہ بے نمازی، یہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ کوئی نہ کوئی استثناء ہو سکتی ہے، بعض دفعہ پیغمبروں کا بچہ بھی ایمان نہیں لاتا، وہ ایک الگ حصہ ہے، لیکن اصل یہ نہیں۔ لہذا اپنے آپ کو اس بات پہ لائیے اور اس پہ غور کیجیے کہ میرے بچے جو ہیں وہ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس فتنوں کے دور میں بڑھ رہے ہیں۔ میں ابھی گرمی شروع ہو رہی ہے تو بچوں کے بارے میں پریشان ہوں، کوئی پنکھا لے رہا ہے، کوئی کولر خرید رہا ہے، کوئی اے سی لگوا رہا ہے، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے؟ جب اس کی کمر جہنم کا کڑا بن جائے گی جس میں سے باہر گرمی نکلنے کے لیے کوئی ایک سوئی اتنا سوراخ بھی نہیں ہوگا، تو میرا معصوم بچہ بچی کیا کرے گا؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے جہنم میں جانے کا سبب میں بن رہا ہوں؟ میری فجر بھی بستر پہ ہو رہی ہے، میری عشاء بھی دوستوں سے گپ شپ کے اندر چل رہی ہے، بزنس بزنس، ایسا ایسا، میں نے فلاں پلاٹ بنا لیا، فلاں پلاٹ بنا لیا، لیکن نمازی نہ بنا سکا اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو۔ اور نماز وہ جو پورے شعور کے ساتھ ہو، اور نماز وہ جو پوری لگن کے ساتھ ہو، اور نماز وہ جو اللہ کے پورے طاقتوں کے یقین کے ساتھ ہو کہ انسان اس کے سامنے کھڑا ہو ایک نوکر اور بندے کی حیثیت سے۔ بچوں کو کیسے جہنم سے بچانا ہے؟ 3 باتیں آپ سے کرنی تھی۔ پہلی بات نماز، دوسری بات اس کے زبان اور ہاتھ کا درست استعمال، اس کی زبان اور ہاتھ کا درست استعمال۔ ایک اللہ کا حق ہے جو ہمارے بچوں نے ادا کرنا ہے تو جہنم سے بچیں گے، ایک انہوں نے بندوں کا حق ادا کرنا ہے، جب تک بندوں کے حق ادا نہیں کریں گے، اپنی امی کا حق، اپنے ابو کا حق، اپنے خالاؤں کا حق، اپنی بھٹیوں کا حق، اپنے چچا تاؤں کا حق، بڑا ہو گیا اپنے سسرالیوں کے حق، اور کاروباری لوگوں کے حق، اپنے کلاس فیلوز کے حق۔ جب تک یہ حقوق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک بچہ جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ ان حقوق کے درست ادا کرنے میں سب سے بنیادی کردار زبان اور ہاتھ ہے۔ اچھا، زبان اور ہاتھ جو ہے ان کا غلط استعمال بتائیے، ہاں جی، بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ سمجھ لیجیے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ ہم جو پورا ایک سٹیج کے اوپر ایک پوری کہانی عملاً پلے کر رہے ہوتے ہیں، بچہ اس پورے ڈرامے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ہمارے گھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ کس وقت خالہ کی بات شروع ہوئی اور اس وقت کس نے کیا کہا، بچہ بیٹھا دیکھ رہا ہے۔
اس کو پتہ چل جاتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں کرنا کوئی مسئلہ نہیں. اس کو غیبت ایسے لگتی ہے جیسے بس ایک عام پروٹین کی بات ہوتی ہے، جبکہ غیبت کے اوپر علماء کرام اللہ اکبر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ کسی سے غیبت سنتے ہیں ان کے ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی کی برائی بیان کر رہے ہیں. بھائی کی برائی تو بیان کرتے نہیں ہے، اس کو چھپاتے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ ہمیں برائیاں چھپانے کا حکم ہے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کو اس کے عیب پہ پردہ ڈالے گا. یہ تو عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، تم سب کی بہن کے برائیاں بیان کر. بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ روٹین ہوتا ہے. 3 سال کا 4 سال کا کھیل رہا ہے. ایک گفتگو شروع ہوئی، کہیں فنکشن سے آئے تھے، وہاں کوئی مسئلہ بنا. اب اس کے اوپر جو گھر میں ایک ڈائلاگ چلتا ہے وہ بچے کی پوری ٹریننگ کرتا ہے. بچہ دیکھ کے آیا ہوتا ہے کہ فلاں نے یہ بات کہی تھی، یہ نہیں کہی تھی. تو یہاں تو غیبت کی بجائے جھوٹے الزام بھی لگ رہے ہیں. اس نے تو یہ کہا، بچے کو بڑا پتا ہوتا ہے اس نے یہ نہیں کہا. ہم بچے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، وہ ہم سے سیاح ہے. وہ کہتا ہے اچھا زبان کے استعمال میں جھوٹ بھی بول لیا جائے تو کوئی مسئلہ. یاد رکھیں بچے کے لیے سب سے بڑا ہیرو کون ہوتا ہے؟ اس کا والد، جس کو وہ کاپی کرتا ہے. بچے کے لیے سب سے بڑا کردار جس کا رول بھی اس کے اوپر ہوتا ہے اور جس کی محبت بھی اس کے اندر ہوتی ہے، ایسا کردار جس کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھتا ہے وہ اس کے والد اور والدہ ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ غیبت پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، غلط بیانی کا دینا بھی کوئی مسئلہ، اس کے لیے بھی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ روٹین میں کرتا ہے، روٹین. اللہ تعالیٰ جنت سے باس عطا فرمائے. جان رحمہ اللہ تعالیٰ، میں نے زندگی بھر کسی امام مسجد، کسی ناظرہ پڑھانے والے، کسی خطیب صاحب، کسی دین سے وابستہ شخص کے بارے میں ابا جی رحمہ اللہ سے اپنی ساری زندگی جتنا میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، صاحب کے علاوہ ان کی زبان سے لفظ نہیں سنا. عبد الماجد میں نے کہا جی ابا جی مولوی صاحب کو بلا کے لیا. ایک دفعہ نہیں میں نے سنا، حالانکہ وہ پوری مسجد کے منتظم تھے، تفاہم خود دیتے تھے. ایک دفعہ نہیں میں نے کہا مولوی کو بلا کے لیا. جب بھی فرماتے تھے کیا کہتے تھے؟ عبد الماجد جو مولوی صاحب کو بلا، مولوی صاحب کو میرا یہ پیغام دے. حالانکہ ہم دیکھتے تھے کہ ابا جی کا درجہ ان سے بڑا ہے. دنیاوی لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں، درجہ اس کا بڑا جو متقی ہے. بچے تو یہی دیکھتے ہیں نا، یہ تو بعد میں سمجھ آتی ہے تقویٰ بڑھا ہے سلام بڑھا ہے، لیکن بچے کو کیا سمجھ آتی ہے؟ تو یہاں تو ہمیں پرواہی کوئی نہیں رہتی. امام الحق کہہ دیتے، مولوی الحق کہہ دیتے، مولوی الحق کہہ دیتے. اور تھوڑا سا کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو ہم ساتھ ہی صاحب شروع کر دیتے. ہم خود اپنے بچوں کے سامنے بڑا چھوٹا کر رہے ہیں. جب ہم بڑے کو چھوٹا کر رہے ہیں، چھوٹے کو بڑا کر رہے ہیں تو وہ روٹین میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس بات کو کہ زبان کا درست استعمال کیا ہوتا ہے، زبان کا درست استعمال کیا ہوتا ہے. اب شوہر محترم ماشاءاللہ گھر میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی والدہ کو تو والدہ سمجھتے ہیں اور اپنے ابو کو بھی ابو سمجھتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جو اپنی ساس کو امی ابو بھی، اور ان بچوں کے سامنے ان کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اپنے سالہ صاحب کے بارے میں، اپنی سالی صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ استعمال ہو جاتے ہیں. تو زبان کا درست اور غلط استعمال کہاں سے بچہ سیکھے؟ یہ بات بہت قابل ہے. جب سارا کچھ ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں میرے بچے نے کیا کرنا. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب جی کیا بات ہے،
میں تو اچھا خاصا تھا، تو میرے بچے نے اچانک ہی اپنی بیوی کو جو ہے طلاق 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 اور اس کو نکال دیا اور یہ کر دیا. چلو یہ تو اچھا نہیں کیا اس نے. تو ہوا کیا تھا، وہ جی گھر میں یہ جو بات ہوئی تھی، برتن ٹوٹ گئے، کچھ کھانا ہو گیا، رشتے دار سے لڑائی ہو گئی، اس کے رد عمل میں اس نے غصہ آیا تو یہ کر. آپ تھوڑا سا ماضی میں تو 20 سال پہلے چلے جائیں، 30 سال، یہ جس بچے نے طلاق دی جب اس کا بچپنا تھا، تو گھر کے اندر جب ایک برتن ٹوٹا تھا تو میں نے اس وقت رد عمل کیا دیا تھا؟ جی جو میں نے رد عمل دیا تھا غصے والا، تھک جانے والا، وہ میرے بچے نے دیکھا تھا، اور اس نے ساری زندگی کے لیے سیکھ لیا کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے، جب کوئی مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے تو پھٹ پڑتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس نے سیکھ لیا. اس بیچارے کو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ دنیا میں ہر دو بندوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. بھائی بات سمجھتے ہیں، مزاج مختلف ہے، یہ ہونے، اس کے بغیر دنیا چلے گی. اس نے یہ سیکھا ہی نہیں کہ مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارے. اس نے کہا بس جو میرے ساتھ چلے گا وہ چلے گا، جو میرے ساتھ نہیں چلے گا وہ بگڑ جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود ہی اکیلا ہو جاتا ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا. تو یہ اس کو کس نے سکھایا؟ کوئی بھی سچویشن بن جائے، آپ دیکھیں ذرا، ایک منٹ غور کریں. ایک شخص آیا مسجد میں، ایک سچویشن بن گئی، حالات بن گئے. مسجد میں ایک بندہ آیا، اس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کر دیا. صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور صحابہ نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک وہی کرنا ہے جو محمد رسول اللہ نے ان کو سکھایا. اب حالات ساری زندگی الگ الگ بنیں گے، مزاج کے خلاف الگ الگ بنیں گے، اس کی کئی حالتیں آئیں گی، لیکن اللہ کے رسول نے سکھا دیا جب ان کو روکنا چاہا غصے سے. جب وہ جانے لگا تو اس کو میرے پاس بلا کے اس سے کہا، پاس بٹھا کے، اس نے کیا، جس نے مسجد میں پیشاب کر لیا اس نے سجا کیا، اور جی اس کو پاس بٹھا کے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جائے. اب سارے کون کر رہے ہیں؟ سارے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. ان کو پتا چل رہا ہے کہ جب یہ والا کام بھی ہو جائے تو لال پیلے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ہے ہی نہیں زندگی میں، یہ کہاں سے مصیبت آ گئی؟ جی تو گھر میں اگر تشریف لائے ہیں حضرت تو کھانا نہیں بنا تو لال پیلے ہونے والی کون سی بات؟ معاملے کو سمجھے کہ کیوں نہیں بنا، ان اسباب کو دور کرے، آئندہ سے بن جائے. ایک دم برتن اٹھا کے ادھر مارنا. اب بچہ تو صحن کے کونے میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی پوری زندگی کی پلاننگ کر رہا ہے کہ جب بھی میرے مزاج کے خلاف کوئی کام ہوگا تو میں نے ایسے ہی کرنا. اور اس پہ پکا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ہیرو نے یہ کام کیا ہوتا ہے. اور بچے کا ہیرو کون ہوتا ہے؟ اور یہی والد کے درجے پہ استاد کی رکھتے ہیں. یہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آگے منتقل ہو رہا. زبان کا درست استعمال اور ہاتھ کا درست استعمال، یاد رکھیں، نہ اسکول سکھاتے ہیں، نہ کالج سکھاتے ہیں، نہ یونیورسٹی سکھاتی ہے، یہ صرف اور صرف والدین سکھاتے ہیں. کون سکھاتے ہیں؟ والدین سکھاتے ہیں. میرے سامنے دو کردار ہیں. ایک ایسی فیملی ہے، میں ان کو جانتا ہوں، ان کے بچے کو کسی نے مارا تو والد گرامی کو پتا چلا، ماما کو پتا چلا، وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے. جو ماں بھی تھی انہوں نے شوہر محترم کو خوب گرم کیا کہ یہ کیا ہے، کیوں ہمارے بچے کو مار کے کوئی کدھر جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو مرد صاحب تھے وہ غصے میں آئے، ساتھ اپنے بڑے بیٹے کو لیا، ایک آدھ دوست کو لیا،
اور جدھر سے کوئی مار پڑی تھی بچے کو، اس کے گھر جا کے جو کرنا تھا انہوں نے کر دیا۔ اب پوری فیملی کی نسل کی تربیت ہو گئی کہ جب کبھی بھی بچے کو کوئی شخص ہاتھ لگائے گا تو کرنا کیا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ایک اور فیملی بھی میں اچھی طرح اس کو جانتا ہوں اور واقعہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے بچے کو ہمسایوں میں سے کسی نے تھپڑ مارا، اس نے گھر آ کے بتایا تو اس کے والد نے کہا کہ تو چلے آئے گی نہیں آدمی ایسے کہا ہوگا۔ ان کو پتہ لگ گیا ساری زندگی آستے کہ جب کبھی بھی ایسا معاملہ ہو اپنی غلطی ڈھونڈتے ہیں، دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے۔ اور میں اس بندے کو جانتا ہوں، وہ خود اب بڑی عمر میں چلا گیا ہے اور وہ ایسے ہی کرتا ہے، اور دونوں خاندان اس وقت دنیا میں زندہ موجود ہے نئی نسل کے ساتھ، اور دونوں کے رویے وہی ہیں جو ان کے اماں ابا کے، وہ چڑھائی کرنے والا رویہ ہے اور دوسرا چیز کو سمجھنے والا رویہ، زبان کا غلط اور صحیح استعمال اور ہاتھ کا غلط اور صحیح استعمال۔ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ گھر میں کوئی نمک زیادہ ہو گیا، گلاس اٹھا کے دو دیوار پہ لگ رہا ہے، اللہ کو جواب نہیں دے رہا کہ یہ گلاس 100 روپے کا آیا تھا، کس نے 100 روپے دیا؟ کوئی ڈر نہیں لگا، یہ سمجھتے ہیں کہ بس میرا اختیار ہے۔ ایسا ہی با اختیار شخص جو کسی رویے کی اور مزاج کے مخالف ہو جانے والے عمل پہ گلاس اور جگ توڑ دیتا ہے، آپ سوچئے اگر وہ حکمران بن جائے تو کیا کرے گا؟ جب اس کے مزاج کے خلاف ہوگا پورا ملک اڑا جائے گا۔ یہ رویے کون سکھاتا ہے؟ ایک معروف واقعہ ہے اور کہتے ہیں سچا اللہ علیہ، ایک آدمی چوریاں ڈاکے ڈالتا تھا، بندے جو اس کے ہاتھوں مر گئے، پھر اس کو پھانسی کی سزا ہو۔ جب اس کی آخری وقت آ گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کوئی وصیت کو بتاؤ، آخری خواہش۔ اس نے کہا میں اپنی امی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی امی کو بلا لیا، اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ امی اپنا کان میرے قریب کرے، ماں رو رہی ہے بیچاری، آخری وقت ہے، پھانسی سامنے ہونے والی ہے۔ تو جب ماں نے کان قریب کیا، ان کے ہاتھ تو اس کے بندے ہوئے تھے، اس نے کان میں بات کرنے کے لیے منہ پاس کیا اور اس کے کان کو اپنے دانت ڈال کے نوچ کے کھینچ دیا اور بوٹی نکال کے پھینک ماں کی۔ لوگوں نے کہا ظالم کچھ تو ہوش کر کیا کر رہا ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے ماں کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے جب پہلی دفعہ میں چھوٹا بچہ تھا چوری کر کے لایا تھا مرغی کا انڈا، کیا چوری کر کے لایا تھا؟ میری اس امی کو پتا تھا، اس نے مجھے پکا کے کھلایا تھا، پھر میں مرغا بھی چوری کر کے لے آیا تھا، پھر اس نے کھایا بھی تھا، مجھے بھی کھلایا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ چوری کیا ہوتی ہے، اپنا اٹھا لو مرغا یا کسی کا اٹھا لو، اٹھانا ہی تھا، تو بات تو جھوٹ مان دو، کون سا مسئلہ ہے؟ اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ تم حرام کھا رہے ہو، یہ حلال۔ تو یہاں تک جو میں پہنچا ہوں اس میں کردار تو اس کا ہے، اس کا میں تو مر ہی رہا ہوں، اس کا کم از کم کال تو رکھنا چاہیے جو میں کر سکتا ہوں۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا پھر یہ تھوڑی بہت جو محبت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور انسان کہے گا یا اللہ میرے باپ کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے، میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، میرے بھائیوں کو ڈال دے، مجھے بچا۔ آپ یہ سمجھیے کہ بچوں کی تربیت میں دوسرا کام کرنے والا کیا ہے، اس کی زبان اور ہاتھ کا درست استعمال۔ بچے کتابیں بعد میں پڑھیں گے، بچے حدیثیں بعد میں پڑھیں گے، قرآن بعد میں پڑھیں گے، بچے ہاتھ اور زبان کا غلط صحیح استعمال سیکھ چکے ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ غلط غلط نہیں ہے، صحیح صحیح نہیں ہے، جو وہاں غلط اور صحیح ہو جاتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان کو اگر جہنم سے بچنا ہے تو اسے اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ۔
نبی اسلام نے فرمایا جو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے دو میں اس کو جنت کی زبان ہے، اور اس کا جو انتظام ہے اور اس کے بارے میں درست فیصلے اور سوچے ہیں وہ بھی یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ بچے بچیاں کھیل رہے ہیں، بالکل فرما دیے، بچے نے بچیوں کا لباس پہنا ہے، بچی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، 8 10 10 سال کی بچیاں مسلمانوں کے گھروں میں پہنتے پہنتے پھرتے، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بڑا ہی بھار بن جائے تو آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ بچیوں کے کپڑے بازار سے ملتے نہیں ہیں، ٹراؤزر نیچے پینٹوں والے ہی ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر نہیں ملتے تو کیا اسلام میں عمل نہ کرنے کا رواج پیدا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مرد اور وہ عورت جو ایک دوسرے کی مشابہت کرتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو کس کام پہ لگا رہے ہیں؟ کتنی کتنی عمریں گزر جاتی ہیں کہ پردے کا تصور نہیں ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا جب 10 سال کا بچہ ہو تو بستر الگ کر دو، بھائی بھائی کا بستر الگ کر دو، بہن بہن کا بستر الگ کر دو۔ یہاں ایک نیا اسٹائل شروع ہو گیا ہے، یہ فلانے دور کا بیڈ روم ہے، یہ فلانے دور کا بیڈ روم ہے۔ اللہ نے تو حکم یہ دیا تھا کہ جب اماں ابا کے بیڈ روم میں جاؤ تو اجازت لو۔ اب بچے یہاں دعویٰ کرتے ہیں میرے بیڈ روم میں بھی آنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہاں سے سلسلے شروع ہوتے ہیں؟ یہ جھاکے جسے کہتے ہیں چاکا کھولیے، یہ پہلے دن سے کیوں نہیں فرق؟ یہ لباس تیرا نہیں ہے، یہ لباس اس کا ہے، یہ شوز تیرے نہیں ہے، یہ شوز اس کے۔ تم دو مختلف چیزیں ہو، لڑکا اور لڑکی، بچہ اور بچی، دو مختلف، یہ کٹھے نہیں ہے۔ ان کا لباس الگ ہے، ان کے کام الگ ہے، سکھا کے ایک جیسے کپڑے پہنا کے ایک جیسی چیزیں کروا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ تیسری دوسری کی بچی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے میں نے انجینئر بننا ہے۔ جب اس نے کپڑے جو پہنے ہیں لڑکے والے وہ انجینئر بنے گی تو کہیں گھر میں کوئی بنا نہیں۔ آج کل بچیوں کو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ میں نے کھانا بنانا۔ بچے جنم دینے کا، ان کو سنبھالنے کا ذہن سے نکلتا ہے۔ کتنے جوڑے ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بچہ ٹھیک ہے وہ بھی نہ ہوتا ہے۔ یہ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ جب ہم نے بچپن میں بچے اور بچی کے شوز بدلے نہیں نا، ان دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک ہیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کر لیا؟ ہم کون ہیں؟ ہم دو نہیں ہیں، ہم ایک۔ اگر یہ پڑھے گا تو میں بھی پڑھوں گا، یہ سائنس پڑھے گا تو میں بھی۔ بچی نے ساری زندگی اور کام کرنا ہے، بچے نے ساری زندگی اور کام کرنا ہے، دونوں کو انجینئر بنا دیں۔ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ جی بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہے، تو بیٹی کیا کر رہی ہے؟ وہ بھی بی ایس کمپیوٹر سائنس۔ تو بچے نے مستقبل میں کیا کرنا ہے؟ اس نے روٹی کمانی، تو بچی نے کیا کرنا ہے؟ وہ بھی روٹی کرے گی۔ برابر ہو گیا سر؟ چلیے پھر جب یہ برابر ہے، اس میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، تو پھر یہ بھی برابر ہے کہ بچہ بھی پڑھنا نہیں کرے گا، بچی بھی نہیں کرے گی۔ اس میں کیوں مسئلہ بن جاتا ہے؟ پھر وہ بھی جاب کرے گی تو اس کے اوپر اگر آپ پابندیاں لگائیں گے تو وہ بیچاری جاب کہاں سے کرے گی؟ اس کو تو باہر آنا ہے، اس کے بغیر جاب ہو نہیں سکتی۔ 16 سال تک ہم نے اس کو پڑھایا، اب کہتے ہیں میری بیٹی پردے کے بغیر مردوں میں کام کرتی ہے، تو اور کیا کرے؟ ہم نے اس کو کروایا کیا ہے؟ اب اس نے یہی کرنا، اور کیا کرے بیچاری؟ جب پہلے دن ہم نے لڑکے کے لیے بھی پینٹ شرٹ خریدی اور لڑکی کے لیے بھی پینٹ شرٹ خریدی، اسی وقت ہم طے کر رہے ہوتے ہیں کہ تم دونوں کی لائف ایک جیسی، جبکہ دونوں کا راستہ الگ ہے، دونوں کے فرائض الگ ہے، دونوں کی زندگیوں کا پیٹرن الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں سے کہتے ہیں فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اور عورتوں کو اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔
یہ اپنے آپ کی حفاظت اور یہ سمجھنا کہ یہ غیر محرم ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. آغاز میں ہی ہر چیز پلٹ دے. لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ. ان کو بتائیے آپ کی زندگی کا راستہ یہ ہے، ان کو بتائیے آپ کی زندگی کا راستہ یہ ہے. بچیاں بھی، میں بھی ڈرائیو کروں گی. ہم حلال حرام میں تو بات نہیں کر رہے، نہ ہی ہم اتنا ہی ہم رکھتے ہیں. ہم لوگ ترتیب کی بات کر رہے ہیں. یہ راستے ہمیں سمجھنے پڑیں گے. مرد و عورت کا راستہ اللہ نے الگ رکھے ہیں، اس پہ غور کرنا پڑے گا. اور اس کا نقطہ آغاز ہمارے گھروں سے ہوتا ہے، بچپن سے. وہاں سے ہم دیکھیں سر. میں حیران ہوتا ہوں کہ موبائل جو ہے بس ایسے کام چل گیا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے حال کے اوپر ہے فرمائے. کہاں کہاں سے ہم نے لباس ڈھونڈ لیے ہیں. اور سال سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ یوٹیوب اس کے آگے کھلا ہے، تو جو مرضی بٹن اس کو کچھ نہیں پڑا، وہ بٹن دباتا جا رہا ہے، جو آگے آتا جا رہا ہے. ہم اسے خود بتا رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے. جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کے ساتھ تماشا کر رہے ہیں. جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ میرا بچہ ہے، ہم جیلا دینا ہے. اس راستے پہ چلایا کس نے؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیے. پیارے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جو جو اس کی ذمہ داریوں میں ہے قیامت میں اللہ نے اس سے سوال کرنا. یہ ایک گھر ہو، ایک گاڑی ہو، 2-4-10 کروڑ کا بزنس ہو، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز بیٹا ہوگی، جو اربوں روپے خرچوں ڈالر بھی خرچ کر کے آپ خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے. اور جو اللہ گاڑیوں اور پیسوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ کہاں خرچ کیے تھے، وہ سب سے پہلے یہ بھی پوچھے گا کہ اس بچے کا کیا کیا تھا جو میں نے تجھے اپنی نعمت دی تھی. تو اس کو بگاڑ کے جہنم کا ایندھن بنا کے لیا ہے. نہ اس کا دل سلامت رہا، نہ اس کی آنکھیں سلامت رہی، نہ اس کے کان سلامت رہے. میں نے تجھے پاکیزہ بچہ دیا تھا، تو اس کو شیطانیت سے بھر کے مجھے واپس کرنا. کیا کر کے لایا اس کے ساتھ؟ ہمارے گھر میں نئی گاڑی آ جائے، اس کے اوپر کوئی بچہ لکیر لگا لے، ہم اس کو فیٹنگ مار مار کے چھیڑا. اللہ نے ہمیں نیک بچہ دیا. بچہ پیدا ہوتے کون ہوتا ہے؟ نیک. اور جب ہم اس کو 10 15 20 25 سال کا واپس کرتے ہیں، وہ خوفناک شرم. ہمسائے تعاون، وہ تعاون، نہ بولنا آتا ہے، نہ ہاتھ کا استعمال اس کو آتا ہے، نہ اس کو پتا ہے مرد و عورت کیا ہے. ہاں جی، بس چل رہا ہے، بھاگ رہا ہے اندھوں کی طرح. اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تیری گاڑی تو بڑی تم نے سنبھال کے رکھی ہے، اور لوگوں کو بتاتا ہے 2000 ماڈل گاڑی ہے، دیکھو ابھی تک نشانی ہے، جنور ہے میرے پاس. تو بچہ جنور کدھر ہے؟ وہ بھی تو تمہیں میں نے دیا تھا، وہ جنور کہاں ہے؟ اس کا تو حشر قرار دیا، اس کے تو دل و دماغ گند سے بھرے ہوئے. نکال کے تو دیکھ اس کا اندر کیا ہے. اور اس کے برعکس اگر بچہ مسلمان آئے گا جی، تو جب وہ 18-20 سال کا ہو، 25 سال کا، 40 سال کا جی، تو جب وہ فوت ہو تو اس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا. اللہ تعالیٰ ہماری قسمت یہ کر ہمارے دل بھی اللہ کی محبت سے بھرے ہو، تقویٰ سے بھرے ہو، ایمان سے بھرے ہو، حیا سے بھرے ہو. ہم اکیلے بیٹھے بھی اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں. رات کے اندھیروں میں موبائل کھولے، غلط چیز سامنے آئے ہم بھاگ جائے، اللہ کے سامنے دل پڑے گا. اللہ تمہیں بچا لے. ایسے پاکیزہ آنکھوں کے ساتھ اگر ہمارے بچے بھی اپنے جہان میں منتقل ہو اور اللہ کو جلال کہے تجھے میں نے اپنی نعمت دی تھی، یہ جو تیری بیٹی ہے تو اس کو بڑا اجلا اجلا اور صاف ستھرا کر کے لایا ہے. ادھر آج تجھے بھی نہیں پتا رات کو فلاں وقت یہ آنسو اس کے سجدے پہ گرے تھے، یہ تیرے بیٹے نے مجھے سیکھا تھا کہ توبہ کی تھی، تجھے بھی نہیں پتا.
یہ چھپا ہوا تھا اپنے کمرے، اور دوسرے کا بچہ چھپ کے حرکتیں کرنا، ہاں؟ یہ کتنا احساس والا ہوگا، یا اللہ میرے بچے ہی کام کرتے ہیں، یہ اتنی مہربانی پورے ہونے کا۔ اور دوسرا شرمندہ ہوگا کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو برباد کر، تو ایسا شخص میں کیسے اللہ کے سامنے جواب دے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے، اور ہمارے بچوں کو اللہ نیک بنا دے، ہمارے نسلوں کو اللہ نیک کی جائے۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے رب کریم، ہم مجبور ہو کے بس ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے طلبہ کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے اپنے دل کی یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تو ان کو تقویٰ بھر دے، ان میں حیا کو پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دل یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو مہربانی فرما، ان میں ایمان کو لے آ، اپنے اوپر یقین کو پیدا کر دے، اپنے حکموں کو رضا کو پیدا کر دے۔ اے رب کریم، ہمیں دنیا میں اچھی عطا فرما، آخرت میں اچھی عطا فرما، ہماری اولادوں کی ہمارے لیے اصلاح فرما، اور دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، اور اس بچوں کے ذریعے سے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت عطا فرما، اور آخرت کا بھی شرف عطا فرما۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم خود بھی نیکی کر سکیں اور برائی سے بچ سکیں، اور اپنے بچوں کو نیکی کو لگا سکیں اور برائی سے بچا سکیں۔ بس یہ ٹوٹی پھوٹی آپ کی توفیق سے کوششیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کوششوں کو مزید جاری کر دے، اور ان میں برکتیں پیدا فرما دے، اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ان کو امت کے لیے نافع بنا دے، ان کو امت کے لیے نفع والا بنا دے، ہمارے طلبہ کو امت کے لیے نفع والا بنا دے، ہمارے طلبہ کو امت کے لیے نفع والا بنا دے۔ ان بچوں کو یا اللہ سنبھال لے، نئی نسلوں کو سنبھال لے، اور ان کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما دے۔ علیک توکلنا یا رب یا رب یا رب یا رب، وإلیک انبنا وإلیک المصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر۔ اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا وآت أنفسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت مولاها وليها يا رب العالمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔